قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائیں، کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔